السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے ایک خط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ خط کتنا لمبا ہونا چاہیے، یعنی خط کی جو طوالت ہے کتنے پیجز کا آپ نے لکھنا ہے اور کتنے ٹائم میں لکھنا ہے، خط کتنے نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جنہیں نہیں کرنا اور جن کی وجہ سے ہمارے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید باتیں ہیں کہ السلام علیکم لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام باتیں میں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کر دی ہیں، میرے ہی چینل پر آپ کو وہ مل جائیں گی، لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، آج کے خط کی طرف۔ جی تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا جو ہمارا خط ہے یہ میں فونٹس بڑے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ نظر آئے۔ آج کا خط، اس کا موضوع ہے اخبار کے ایڈیٹر کے نام۔ کیا موضوع ہے؟ اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھنا ہے، لیکن ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات۔ بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے خط لکھنا ہے۔ کسے لکھنا ہے؟ اخبار کے ایڈیٹر کے نام۔ تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ یہی خط نہ بدل کر آ جاتا ہے، یعنی اس کی سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اور لکھا ہوا کس طرح سے آئے گا کہ ایڈیٹر کے نام کی جگہ مدیر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ نام چینج کر دیتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے ایڈیٹر، یہ انگلش کا لفظ ہے اور اس کی جو اردو ہے وہ ہے مدیر۔ تو یعنی کہ آپ کو چاہے وہ مدیر لکھ کے دے دے یا ایڈیٹر لکھ کر دے دے، خط آپ نے وہی لکھنا ہے۔ تو کنفیوز نہیں ہونا، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں خط کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند ایک اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم نے پیپر میں خط کیسے لکھنا ہے، اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میرے چینل پر سرچ کریں، آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ خط ہمیشہ نئے صفحے سے شروع ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، بچے درمیان سے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کرنا ہے، اور صفحے کے دائیں جانب حاشیہ، یعنی حاشیہ کسے کہتے ہیں؟ لائن لگانے۔ تو لائن لگانی ہے، صرف دائیں طرف لائن لگانی ہے۔ اور لائن کیسے لگانی ہے، کتنی لگانی ہے؟ یہ لائن نہ تو بہت فاصلے سے ہو، یعنی بہت ہی آپ چوڑائی رکھ دیں اس کی، اور نہ ہی بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ تو کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سمجھ لیں ایک بلینک پیج ہے، بالکل صاف پیج رجسٹر کا ہے۔ تو یہ آپ نے اسکیل پکڑا اور آپ نے مارکر سے لائن لگانی ہے، بلو مارکر کے ساتھ، بلیک کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنی آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، تقریباً 1 انچ کا۔ تو آپ نے یہ لائن ڈرا کر دینی ہے۔ جی تو اب آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ حاشیہ کیسے لگانا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے یوں حاشیہ لگانا ہے۔ تو اب چلتے ہیں خط کی طرف، خط لکھتے ہیں جو کہ ہمارا اہم سوال ہے اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو ٹاپک دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا کیا ہوتا ہے، یہ بلینک پیج ہے، یہ میں لکھا امتحانی مرکز۔ اب یہ انڈر لائن ہوا تھا، اس کو میں چینج کر لیتا ہوں، فونٹس بڑے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے میں نے کیا لکھا ہے۔ اور یاد رکھیں
یہ دیکھیں میں نے کس طرح سے لکھا ہے، امتحانی مرکز. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ لائن کے بالکل ساتھ جوڑ کر آپ نے لفظ نہیں لکھنے. یہ دیکھیں امتحانی مرکز کیا لائن کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے. اب آپ نے دوسری لائن میں، یاد رکھیں دوسری لائن میں تاریخ لکھنی ہے. تو جو بھی تاریخ ہوگی اس دن وہ لکھنی ہے، 15 جنوری، اور الف کے نیچے آنی چاہیے. دیکھیں امتحانی، تو یہ ہوتا ہے تاریخ لکھنے کا طریقہ. کیا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی کوما نہیں آنا چاہیے. یعنی 15 کے بعد آپ نے جنوری لکھا تو کوئی بچے کوما لگا دیتے ہیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ورنہ تاریخ کا جو 1 نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا کاٹ لیا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے تاکہ آپ کے پورے نمبر آ سکیں. اب آتے ہیں تیسری لائن کی طرف. تیسری لائن میں آپ نے یوں مخاطب کرنا ہے مدیر کو. کس کو؟ ظاہری بات ہے مدیر کو خط لکھ رہے ہیں تو مدیر کو مخاطب کریں گے. تو یہ تیسری لائن اور چوتھی لائن، فی الوقت تیسری لائن میں لکھنا ہے مکرم و محترم ایڈیٹر صاحب. اس کے بعد یہ علامت لازمی لگانی ہے، اسے ندائیہ بولتے ہیں، یہ صاحب کے ساتھ جو ہے. اب چوتھی لائن میں نیچے آپ نے لکھنا ہے روز نامہ، پھر آگے آپ نے یہ واوین لگانا ہے، اس کو واوین کہتے ہیں. نوائے وقت، اخبار کا نام لکھ دیں اور آگے اس شہر کا نام لکھ دیں. تو یوں آپ نے 2 لائنیں مزید لکھ دیں. تو یہ آپ کی 4 سطریں ہو گئی. یوں صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے آپ نے. یعنی آپ دیکھ لیجئے گا کہ صفحے کا مڈ کیا ہے، کہاں پر وہ درمیان میں آ رہا ہے. جیسے یہ دیکھیں میرا صفحہ ہے، میں نے درمیان میں لکھا ہے بالکل، تو آپ نے بھی بالکل درمیان میں لکھنا ہے. اب آگے آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. سلام کرنے کا طریقہ غور سے دیکھ لیں کیسے لکھا ہوا ہے. اس پر ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی جا چکی ہے، اور یہ بالکل امتحانی مرکز والی لائن کے نیچے آنا چاہیے. یعنی کہ جو لائن لگائی ہوئی ہے، لائن حاشیہ ڈرا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے نہیں لکھنا، تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے آپ نے. اب یہ میں خط لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے حکام بالا کی توجہ، حکام بالا سے مراد جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، جو قانون چلانے والے ادارے ہیں، کی توجہ اس امر کی جانب، اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، کہ ان کی توجہ اس بات کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. موقر جریدہ کہتے ہیں اخبار کو، سورس آف میڈیم. کیا بات کروانا چاہتا ہوں کہ شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے، یوں اڑے لازمی ڈالنی ہے، بڑھتے ہوئے حادثات. یہ میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں اپنے رجسٹر پر، ساتھ ساتھ ہی خط کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کا خط آپ کے پاس محفوظ رہے. کہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں شہر میں. آج کل اس مسئلے نے ایسی خوفناک صورتحال صورت اختیار کر لی ہے کہ ہماری شاہراہیں کسے کہتے ہیں؟ سڑکوں کو. شاہراہ کی جمع ہے شاہراہیں. تو وہ کیسی لگ رہی ہیں؟ قتل گاہیں لگنے لگی ہیں. قتل گاہیں جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، جن پر، یعنی سڑکوں پر، جن پر انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے. اب یہ آپ کے لیے ہدایت کہ اب آپ نے دوسرا پیراگراف بنانا ہے. پہلا پیراگراف اتنا ہی ہے، اور پہلے پیراگراف میں آپ نے صرف اتنی ہی بات لکھنی ہے جتنی میں نے لکھی ہے. یہ رہا دوسرا پیراگراف. تو دوسرا پیراگراف لکھ رہا ہوں. میری رائے میں، یعنی میری اوپینین جو میں دے رہا ہوں، میری رائے میں آئے دن سڑکوں پر ٹریفک حادثات
کا اصل سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ ہے تیز رفتاری. آپ اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مارکر سے انڈر لائن کر سکتے ہیں یا مارکر سے لکھ سکتے ہیں. ہر شخص جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنے کی دھن میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا ہے. یعنی ہر شخص کو ہی جلدی ہے کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں. سو وہ کیا کر رہا ہے، اس سلسلے میں سب سے زیادہ بد احتیاطی کون کرتے ہیں، وہ میں لکھ رہا ہوں. بد احتیاطی کا مظاہرہ رکشا، ٹیکسی، ویگن، جی یہ ہیں ویگن ڈرائیور کرتے ہیں. انہیں بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اور انہیں ٹھیک طریقے سے گاڑی چلانی بھی نہیں آتی. اب ویگن ڈرائیور کیا کرتے ہیں؟ ویگن ڈرائیور تو اگلے سٹاپ سے سواریوں کو لینے کے لالچ میں ٹریفک کے کسی قاعدے قانون کی پابندی نہیں کرتے. لالچ ہوتا ہے نا انہیں، سواری اٹھانی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اشارہ توڑا جا رہا ہے، قانون شکنی کی جا رہی ہے، تو وہ پابندی نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں کسی نہ کسی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں یا حادثات کا باعث بن جاتے ہیں. اور یہ تو رہا ویگن ڈرائیوروں کا حال. تو یہی حال نوجوان موٹر سائیکل سواروں کا ہے. اب ظاہری بات ہے، جوان ہے، خون میں گرمی بھی ہے، تو کھاتے پیتے گھرانوں کے ان بے فکرے نوجوانوں کا، یہ نوجوانوں لکھا گیا، نوجوانوں کا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سڑکوں پر مختلف کرتب دکھانا ایک مشغلہ ہے. ان کے لیے یہ ایک ہابی بن چکی ہے کہ ہم بائک پر کرتب کریں، گویا وہ کسی سرکس میں آئے ہوئے ہیں. اس مشغلے میں، ہابی مشغلہ کسے کہتے ہیں؟ ہابی کو. اس مشغلے میں وہ بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی وہ خود کو حرفن مولا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. اور نہ صرف اپنی جان گنواتے ہیں، نہ صرف اپنی جان، بلکہ یعنی وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ دوسرے لوگ انہیں بچاتے بچاتے خود بھی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، خوفناک حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے، لوگ انہیں بچاتے ہیں، بچاتے ہوئے خود بھی وہ کسی دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں. تو یہ ہو گئے جی ہمارے 2 پیراگراف. تو اب یہاں سے تیسرا پیراگراف ہمارا شروع ہوگا. تو اب چلتے ہیں دوبارہ یہاں مائکروسافٹ ورڈ پہ. تیسرا پیراگراف یوں لکھیں گے، حادثات کا بڑا سبب. اب یہاں پہ اس پیراگراف میں ہم نے وجوہات بتانی ہیں، جیسے اوپر بھی بتائی ہیں. حادثات کا بڑا سبب ٹریفک قوانین سے ہماری لا علمی ہے. معلوم ہی نہیں کہ ٹریفک قوانین کو کس طرح سے فالو کرنا ہے.
اس حقیقت میں اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات میں. کس بات میں؟ وہ دیکھتے ہیں. کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ ڈرائیونگ لائسنس رشوت اور سفارش سے مل جاتا ہے، کہ بلبوتے پر مل جاتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایک شخص جسے گاڑی چلانی ہی نہیں آتی، وہ پیسہ دے کے رشوت لگا کے اپنی اس گاڑی کا لائسنس لے لیتا ہے، تو وہ سڑکوں پہ لوگوں کو قتل ہی کرے گا. اب اگلی وجہ، ویگنوں میں ٹیپ. ٹیپ کسے کہتے جی؟ گانے لگائے ہوتے ہیں نا انہوں نے، ڈیک وغیرہ. ٹیپ پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ. اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے ڈرائیور کا. ریکارڈنگ بجانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ گانوں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، انسان خیالوں میں بڑی دور چلا جاتا ہے. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا، یہ کتنا خطرناک اور جان لیوا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے، اور کتنے ہی نوجوان ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر، اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. اب یہاں سے ہمارا چوتھا پیراگراف سٹارٹ ہوگا. آپ نے خط پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا خط پورے 2 پیجز پر چلا جائے، 2 صفحات پر مشتمل ہو. ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ہماری سڑکیں بھی ہیں. سڑکوں کا بہت برا حال ہے ہماری، ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی بے شمار ان میں. خیر، لکھتے ہیں. بیشتر سڑکیں، بیشتر کا مطلب ہوتا ہے کافی زیادہ، انتہائی تنگ ہیں. ظاہری بات ہے، تنگ ہوگی تو وہاں پہ گزر بہت مشکل ہو جائے گا، اور ٹوٹی ہوئی ہیں. رہی صحیح کسر، سڑکوں پر ناجائز تجاوزات. یہ جو ریڑی اور ٹھیلے لگا لیتے ہیں، تو جو اتنی کھلی سڑک بھی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. تو تجاوزات کرنے والے دکانداروں اور ریڑی ٹھیلوں ٹھیلے والوں نے پوری کر دی ہے. جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. ناجائز تجاوزات لگائی ہوتی ہیں انہوں نے، جس سے ٹریفک کی روانگی میں بڑی دشواری ہوتی ہے. سوائے چند ایک بڑی بڑی سڑکوں کے، سوائے چند ایک، یہ دیکھیں چند ایک لکھا ہوا ہے، سڑکوں کے زیادہ تر سڑکیں یک طرفہ. یک طرفہ کسے کہتے ہیں؟ ون سائیڈڈ. ون وے روڈ جو ہوتا ہے نا، جہاں سے صرف گاڑی آ سکتی ہے یا جا سکتی ہے، اس کو ون وے روڈ کہتے ہیں. تو اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ یک طرفہ. سڑکوں کے زیادہ تر سڑکیں یک طرفہ نہیں ہیں ہی نہیں، چند ایک ہی ہوں گی، ادروائز تو ایسی کوئی بھی نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آمنے سامنے ٹکرا جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ہمارا پیراگراف مکمل ہو گیا. اب ہے 5واں اور آخری پیراگراف. یہ ہمارا آخری پیراگراف ہے. یہ خط بہت اہم ہے، آپ نے اس کو ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے، اور یہی باتیں لکھنی ہیں جو میں لکھ رہا ہوں. لہٰذا اب میں نے یہاں پہ حل پیش کرنا ہے. ان وجوہات کی بنا پر، کون سی وجوہات؟ جو میں نے اوپر بیان کر دی ہیں اپنے خط میں. ان وجوہات کی بنا پر آئے دن سڑکوں پر حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو ہوتا کیا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان حادثات کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع لمحہ فکریہ ہے. یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ضائع ہو رہی ہیں وہ. ضرورت اب کس بات کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے، یعنی اس بات کی ہے کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کروایا جائے. تو جب تک
عمل نہیں ہوگا تب تک قاعدے قانون کتابوں میں لکھے پڑے رہیں گے. ون ولنگ اشاروں کے خلاف ورزی، جو ریڈ سگنل کو کراس کر جاتے ہیں، سگنل کی پابندی نہیں کرتے. ویگنوں اور بسوں میں ریکارڈنگ یعنی گانے لگائے ہوتے ہیں اونچی آواز میں، اور دوران سفر موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دینی چاہیے اور بھاری جرمانے کرنے چاہیے. پابندی تو ہے، بھاری جرمانے کرنے کی ضرورت ہے، تو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں. اور جو اس کے باوجود باز نہ آئے ان کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے. منسوخ کہتے کینسل کر دیا جائے کہ بھائی اب تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ تم بائک کو یا گاڑی کو ہاتھ بھی لگاؤ. امید ہے کہ اس طرح صورتحال خاصی بہتر ہو جائے گی، بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ ہو گیا جی خط کا اختتام. اب اس کی اینڈنگ کیسے کرنی ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ خط کا اختتام کیسے کرنا ہے، اور ہم نے اپنا نام لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، کیا کرنا ہے. تو یہ میں بھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ صفحے کے آخر میں، صفحے کے بالکل آخر میں، یا جہاں پہ بھی آپ کا خط مکمل ہو گیا ہے اس سے نیچے والی لائن میں، بالکل نیچے والی لائن میں، اور بائیں جانب آپ نے لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے وہ میں یہ لکھ رہا ہوں، یہ میں تھوڑا سا سائز چھوٹا کر لوں. آپ نے لکھنا ہے وسلام، بس وسلام لکھنا ہے، کوئی کوما نہیں لگانا. اور الف ڈیش بے ڈیش جیم یوں لکھا، اور آپ کا خط جو ہے مکمل ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک واضح پیٹرن ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. خدا حافظ.